کے حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروقار دن جس کو دوہری نسبت حاصل ہے، ایک تو جمعہ کا یوم سعید ہے اور آج کے اس دن کو خصوصی طور پہ نسبت حاصل ہے حضور خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، مزاج شناسہ نبوت، یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا، محور اہل وفا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج آپ کا یوم وصال ہے۔ امامت سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے چند معروضات میں نے آج آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے قول فعل اعمال سیرت اور صورت میں سیدنا صدیق اکبر جیسی صداقت لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اعزاز کی تاریخ میں جو اعزاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئے، وہ کسی خوش بخت اور خوش نصیب آدمی کو ایسے نہیں ملے۔ امامت کے حوالے سے میں نے کچھ معروضات عرض کرنی ہیں قبل اس کے کہ میں وہاں پہ آپ کے گوشے گزار کچھ معروضات کروں۔ جو آیت مقدسہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تم پر مکمل کر دیا، دینکم تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہیں دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ خطبہ حجۃ الوداع کے دن نازل ہوئی۔ جب یہ آیت کریمہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو پڑھ کے سنائی، جب یہود و نصارہ اور کفار نے اس آیت کو سنا تو صحابہ کرام کو کہنے لگے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہود و نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جاؤ جا کر انہیں بتا دو تم تو ایک عید مناتے، اس دن ہم اوورال 2 عیدیں منا رہے ہیں، ایک عید بھی نہیں، ہم 2 عیدیں مناتے ہیں۔ وہ اس لیے فرمایا الیوم، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلے نمبر پر تو الیوم وہ یوم عرفہ کا دن تھا، اور یوم عرفہ آپ جانتے ہیں 9 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا الیوم، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ دن جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن بھی مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم تو ایک عید مناتے، اس دن ہم پہلے ہی 2 عیدیں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے بتایا الیوم وہ یوم عرفہ کا دن تھا، تاریخ بھی بتا دی، 9 ذی الحج کا دن تھا،
مہینہ بھی بتا دیا کہ وہ ذی الحج کا مہینہ تھا، اور پھر 7 دن بھی بتا دیا کہ وہ جمعے کا دن تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ خوشیاں مناؤ، جو دین سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا، چلتے چلتے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، مبارک دے رہے تھے کہ آج اس دین کی تکمیل ہو گئی، آج وہ دین مکمل ہو گیا۔ خوشیاں منا رہے تھے، اور یقیناً خوشیاں منانے کا دن تھا کہ جس دین کی تاریخ آزمائش و مصیبتوں کی اماجگاہ تھی، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، گلے مل رہے تھے۔ تو سارے صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت ایسی تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ خوشیاں نہیں منا رہے تھے، بلکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، چاؤں کا دن ہے، آج تو گلے ملنے کا دن ہے، آپ پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تصویر کے 2 اینگل ہوتے ہیں، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہو، ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ جب دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حضور جان عالم کی رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ تم تو نعمتوں کے مکمل ہونے کو دیکھ رہے ہو، میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے کو دیکھ رہا ہوں۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فردوس اعلیٰ کے مسافر بن جائیں گے۔ اللہم برفیق الاعلیٰ، حضور جان عالم کے جانے کا وقت ہے۔ تو حضور کی جانے کی خبر ہو اور ہم خوشیاں منائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سارے صحابہ خوشیاں منا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر غم کی تصویر بنے ہوئے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہا رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے جانے کا وقت آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ عرصہ علالت میں گزارا، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی وہ جو بیماری تھی وہ اضطراری نہیں تھی، وہ اختیاری تھی۔ حضور علیہ السلام نے بیماری کو خود اختیار کیا۔ اگر حضور علیہ السلام بیماری اختیار نہ کرتے، حضور علیہ السلام کے ہر پہلو میں راز ہی راز ہیں، اگر بیماری اختیار نہ کرتے تو یہ جو امامت کا نازک ترین مسئلہ ہے یہ کس طرح حل ہوتا؟ حضور علیہ السلام نے جان بوجھ کر بیماری کو اختیار کیا تاکہ امامت کا نازک ترین مسئلہ اپنی زندگی کے اندر آپ اس کو حل فرما دیں۔ حضور کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ آپ کے تو لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میرے آقا کبھی صدیق اکبر کی ایڑی پہ لعاب لگاتے ہیں تو صدیق شفا یاب ہو جاتے ہیں، کبھی آقا حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لعاب لگاتے ہیں تو آشوب زدہ آنکھیں تندرست و توانا ہو جاتی ہیں، کبھی آقا لعاب دہن حضرت ابو قتادہ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو وہ صحت یاب ہو جاتی ہیں، کبھی میرے آقا خشک تھنوں والی بکری کے تھنوں پہ لعاب دہن لگاتے ہیں تو بکری تر و تازہ ہو جاتی ہے، میرے آقا کبھی کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈالتے ہیں تو کھاری کنواں بھی میٹھا بن جاتا ہے۔ حضور کے تو لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا رکھی تھی، تو آقا بیمار کیسے ہو سکتے تھے؟ گویا حضور علیہ السلام نے جان بوجھ کر بیماری کو اختیار کیا۔ آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو اختیار کرنے میں سب سے بڑا راز یہ تھا کہ یہ جو نازک ترین مسئلہ ہے امامت کا، اس کو حل کر دیا جائے۔ اگر یہ حل نہ ہوتا تو قیامت تک امت مسلمہ کے اندر قتل و غارت چھڑ جاتی۔ جس طرح حالانکہ مسئلہ حل ہو گیا، آج بھی رافضیت اور ناصبیت کو دیکھیں، اپنے پر پرزے نکالنے میں مصروف ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے 1450 سال پہلے یہ مسئلہ حل فرما دیا۔ حضور علیہ السلام علیل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام مسجد نبوی میں براجمان ہیں، کھچا کھچ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، لیکن جماعت کا انتظار ہو رہا ہے، حضور تشریف نہیں لا رہے۔ مشکات
کے اندر خطیب تبریزی نے اس حدیث پاک کو لیا اور انہوں نے یہی حدیث پاک بخاری سے لی، متفق علیہ حدیث پاک جلد اول کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ مسجد میں نماز کے لیے جمع ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جمع ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تک نماز ادا نہیں کی گئی۔ آقا کائنات پہ پھر مرض نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، تھوڑی دیر حضور خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا اے علی کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ تو ابھی انتظار میں ہیں، ان کی کون سی نماز ہے جس میں رخ زیبا نظر نہ آئے؟ صحابہ کی تو نمازیں بھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے ہوا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کائنات پہ پھر مرض کا غلبہ طاری ہوا، حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر افاقہ ہوا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا اصحاب پیغمبر نے نماز ادا کر لی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو انتظار میں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی جاؤ، جا کر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی جاؤ، جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کروائیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا، وہاں پہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی براجمان تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے حکم دیا، آپ جانتے ہیں حضرت ام عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی روحانی اور ایمانی ماں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جتنی بھی خواتین تھیں، ازواج تھیں، وہ مسلمانوں کی روحانی اور ایمانی مائیں ہیں، اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ قربان جائیں سیدنا ابو بکر صدیق کے امتحانوں پہ ہر مرحلے پہ آپ کا امتحان ہوا، لیکن 100% آپ کامیاب ہوئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور کے عقد میں دیا، 9 سال عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر تھی 45 سال۔ تو جب حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ اور سیدنا ابو بکر صدیق کا آمنا سامنا ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق سراپا ادب و احترام کا مجسمہ بن جاتے، حالانکہ تھے باپ۔ کیا تھے جی؟ باپ تھے، سراپا ادب و احترام کا مجسمہ بن جاتے اور فرماتے شہزادی تم مومنوں کی ماں ہو۔ سب سے پہلے جس نے اپنی بیٹی کو ماں کا درجہ دیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے شہزادی اگر تم میری لخت جگر ہو لیکن تم مومنوں کی ماں بھی ہو۔ آپ فرماتے کہ اے بیٹی اگر میں تمہیں اپنی بیٹی ہونے کی نسبت سے دیکھوں تو تم میری بیٹی لگتی ہو، اگر جان عالم کی نسبت سے دیکھوں تو تم میری ماں لگتی ہو۔ جب صدیق اور مصطفیٰ جان عالم کی نسبت کا تعین کیا جائے گا تو حضور کی نسبت غالب آ جاتی ہے اور صدیق کی نسبت مغلوب ہو جاتی ہے۔ اے پیاری بیٹی اگرچہ تم رشتے میں میری بیٹی لگتی ہو لیکن روحانی اور ایمانی تم میری ماں ہو۔ تو ادب و احترام کرتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کا۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی براجمان تھی۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ جانتے ہیں وہ فقیہہ تھی، عالمہ تھی، حضور علیہ السلام کی طبیعت کو بھی آپ جانتی تھی، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہیں کہ خواتین کے اندر اسلام کے اندر جس کی سب سے زیادہ اسلام کی خدمات ہیں وہ سیدنا ام عائشہ صدیقہ ہیں۔ 2210 کے لگ بھگ حدیث پاک آپ سے روایت ہیں، 2210 کے لگ بھگ، یعنی حدیث پاک کا یہ ذخیرہ حضرت ام عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی طبیعت کو بھی جانتی ہیں، اپنے والد ماجد کی طبیعت کو بھی جانتی ہیں۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے والد تو رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آقا آپ جانتے ہیں جب آپ کی جدائی کا خیال آئے گا تو حضور آپ جانتے ہیں وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مصطفیٰ جب آپ کی جدائی کا خیال آئے گا مجھے شک ہے کہیں مصلی امامت کے فرائض کا آپ کو ادا نہ ہو سکے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ جملہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ کا سنا، حضور علیہ السلام بستر علالت پہ تھے، مشکات اور بخاری کا میں نے ریفرنس کوٹ کیا، آقا کائنات کے چہرے پر جلال آ گیا
حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مصر کی عورتوں کی طرح تبصرہ کرتی ہو، میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے ابو بکر کی امامت کا حکم دیتا ہوں۔ تم مصر کی عورتوں کی طرح باتیں کرتی ہو، میں اللہ کا نبی ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں، جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز ادا کروائیں۔ تو حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے پیغام بھجوایا کہ اے ابو بکر، مسجد آپ ممبر رسول پہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز ادا کروائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، اور میرے مصطفیٰ کی جو نگاہ تربیت تھی، 500 بندہ جمع ہو جائے اگر امام صاحب نہ ہو تو کیا خیال ہے؟ ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، لو جی مولوی صاحب کتنے نے، امام صاحب کتنے نے، ٹائم اتے ہو گئے، 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، کہاں ہیں؟ ان کو ٹائم پتہ نہیں ہوتا، ایشو کھڑا ہو جاتا ہے امام صاحب نہ ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے اصحاب کی پاکیزہ تربیت دیکھیں، سارے صحابہ ہاتھ باندھ کے نگاہیں جھکا کر انتظار کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان عالم کے اصحاب ایسے تربیت یافتہ تھے، یہ نہیں تھا کہ 400 میں سے ایک امام نہ ملے، ان میں سے ہر بندہ امامت کے لائق تھا، اور ہر بندہ اس قابل تھا کہ اسے مصلی امامت سونپا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبیدہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سارے صحابہ مصلی امامت کے وارث بننے کے لائق تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کا انتخاب کیا۔ جب پیغام پہنچایا گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کہا، آواز حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں پہنچی۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور خاتون حضرت سیدہ امہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق یہ دونوں رشتے میں حضور علیہ السلام کے سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ہیں۔ پہلے 2 سسر ہیں اور دوسرے 2 حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ یہ داماد ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہیں، سسر باپ کی حیثیت میں ہوتا ہے اور داماد بیٹے کی حیثیت میں ہوتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے رشتے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی اور چوتھا علی المرتضیٰ کا۔ سیدہ حفصہ حضور کی بارگاہ میں عرض، جب آواز پہنچی کہ صدیق اکبر مصلی امامت پہ ہیں، آواز پہنچی اللہ اکبر، سیدہ حفصہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اقدم تو ابا بکر، کیا ابو بکر کو مصلی پہ آپ نے کھڑا کیا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت پہ انکار کسی نے نہیں کیا، خدشات کا اظہار کیا گیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان خدشات کو ختم کیا۔ انہوں نے عرض کی اقدم تا ابا بکر، آقا کیا ابو بکر کو مصلی امامت پہ آپ نے کھڑا کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اقدمہ، میں نے کھڑا نہیں کیا، بل قدمہ اللہ تعالی، بلکہ اے حفصہ ابو بکر کو میں نے کھڑا نہیں کیا مصلی امامت پہ، بلکہ ابو بکر کو تو خود خالق کائنات بلکہ خود مصطفیٰ کے خدا نے کھڑا کیا ہے، بل قدمہ اللہ تعالی، بلکہ خود مصلی امامت پہ صدیق اکبر کو خدا نے کھڑا کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ابو بکر صدیق کی شخصیت وہ ہیں جن کی امامت کا حکم تو خدا نے کیا ہے اور اس حکم کا اعلان مصطفیٰ نے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں نماز ادا کریں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت ایسی پاکیزہ امامت، ایسی مصفہ امامت، ایسی طیب و طاہر امامت، اگر خدشات کی نوبت آتی ہے، جواب دینے کی نوبت صدیق اکبر کو پیش آتی تو جواب صدیق اکبر نہیں دیتے، بلکہ جواب خود محمد مصطفیٰ جان عالم خود ارشاد فرماتے
اور پھر صدیق اکبر کی عظمتوں پر قربان، جب آپ امام ہیں، آپ کی ایسی پاکیزہ امامت، تو آپ امام ہیں تو مقتدیوں میں عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق امام ہیں تو مقتدیوں میں عثمان غنی بھی شامل ہیں۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق امام ہیں تو مقتدیوں میں علی المرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ اگر آپ امام ہیں تو مقتدیوں میں عشرہ مبشرہ صحابہ بھی شامل ہیں۔ اگر آپ امام ہیں تو مہاجر و انصار صحابہ آپ کے پیچھے مقتدی بن کر ہاتھ باندھ کر کے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ ارے بھائیو، جن کے مقتدیوں کی شان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تو کیا خیال ہے ان کی امام کی شان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے پاکیزہ امامت، ایسی مصفہ امامت کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام الاولیاء تو علی المرتضیٰ ہیں، تو یہ امام کیسے بن گئے؟ ان سادہ لوگوں کو جو آج رافضیت کو ہوا دے رہے ہیں، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اگرچہ امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ان پر بھی ہماری جان قربان ہے، لیکن جن کے لیے مصلی امامت کا حکم دیا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ 17 نمازیں ایسی ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کی حیات طیبہ کے اندر امامت میں ادا کروائیں، 17 نمازیں۔ اور پھر 3 نمازیں تو ایسی ہیں، ان 3 نمازوں کے اندر اگر ابو بکر امام تھے تو ایک اسپیکٹ میں، ایک پہلو میں حضور علیہ السلام خود مقتدی تھے۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز اس میں، لیکن ہم تو اہل محبت ہیں، ہم تو یوں کہیں گے امام صدر جہاں پہ بھی ہو، چاہے پیچھے دروازے پہ بیٹھ جائے، چاہے محراب پہ آ کے بیٹھ جائے، صدر ہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم اگرچہ پیچھے تھے صدیق اکبر کے، لیکن حضور علیہ السلام امام تھے، سیدنا صدیق اکبر مکبر کی حیثیت سے امامت کروا رہے تھے۔ آج ہم جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ تو نیت کرتے ہیں نا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو امام کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے جواب دینے والا؟ ہم تو کہتے ہیں نا امام کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو امام کیا کہتا ہے؟ امام نیت یہ رکھتا ہے پیچھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر، یہ امام نیت رکھتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر 3 نمازیں، ایک قبیلے کے اندر حضور علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام کو دیر ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر نے امامت کروائی، حضور علیہ السلام آ کے پیچھے شامل ہوئے۔ اور ایک اس دن جب حضور علیہ السلام نے اعلان کیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور علیہ السلام اقتداء میں شامل ہوئے۔ اور پھر تیسرا جس دن حضور علیہ السلام کا آخری دن تھا، حضور علیہ السلام مصلی امامت پہ سیدنا ابو بکر صدیق شامل تھے، حاضر تھے، اور حضور علیہ السلام چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس، حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا مجھے سہارا دو، میں جا کر دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ کیسے میرے یار کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کندھوں پہ سہارا لے کر آقا کائنات اپنے حجرہ انور سے نکلے اور مسجد نبوی میں براجمان ہوئے، اور اس انداز میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جب حضور مسجد نبوی میں پہنچے، مسجد نبوی کے در و دیوار روشن ہو گئے، صحابہ کرام نے محسوس کر لیا گویا کہ آفتاب نبوت چمک چکا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ تھے۔ آپ کو اس انداز میں مصلی امامت رسول کائنات کا دیا ہوا مصلی تھا، اس کے اندر کمی پیشی کا تو کوئی شیبہ ہی تک نہیں تھا، آپ کما حق کو فرائض ادا کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ صدیق تو پیچھے نہیں آ رہے، تو صحابہ کرام نے ایسے تھپکیاں بچانی شروع کر دی نماز کے اندر کہ صدیق کو پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ جب صدیق اکبر آگاہ ہوئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا، مصلی چھوڑتے ہوئے یہ نماز ہو رہی ہے، مصلی چھوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر پیچھے آنے لگے، تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمسک مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر تم اپنی جگہ پر قیم و دائم رہو۔ حضور علیہ السلام ساتھ آ کر بیٹھ گئے، تو فتویٰ لگانے والے فتوے بھی لگاتے ہیں، صدیق نے تو
رخ پھیر لیا، نماز ٹوٹ گئی، لیکن ایک عاشق کے صادق کے ذریعے میں ایک شعر کے ذریعے وہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے، ہم تو اپنے کوئے یار کو کعبہ بنائیں گے۔ کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں گے، ہم اپنے کوئے یار کو کعبہ بنائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انمسک مکانک یا ابا بکر، ابو بکر رک جاؤ، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ حضور علیہ السلام ابو بکر کے پیچھے آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ تو جو 17 نمازیں آپ نے ادا کروائیں، ان میں سے ایک نماز ایسی بھی آئی، ایک نماز کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک نماز ایسی آئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامر مجبوری حاضر نہ ہو سکے ٹائم پہ، سارے صحابہ موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان، علی، بلال، حضرت سلمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ٹائم پہ حاضر نہیں ہو سکے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اور سارے صحابہ امامت کے سب سے بڑھ کر شاہکار تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی نماز پڑھا نہیں سکتا تھا، سارے شاہکار تھے، لیکن مصلی امامت صدیق اکبر کے سپرد تھا، سارے انتظار کرنے لگے، سارے صحابہ۔ نگاہ کا عالم یہ، فاروق اعظم ممبر پہ ہیں، نگاہ ایران کے محاذ پہ جا رہی ہے، حضرت علی المرتضیٰ ممبر پہ ہیں، سائل پوچھتا ہے اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں میں نے سب پوری کائنات میں دیکھ لیا، عرش سے لے کر تحت ثری تک دیکھا، مجھے جبریل کہیں نہیں نظر آیا۔ اے سوال پوچھنے والے جبریل تم ہی ہو، یعنی عالم یہ، نگاہ کا عالم یہ، میں ایک ٹچ دے رہا تھا۔ عمر فاروق کی نگاہ یہ اور علی المرتضیٰ کی نگاہ کا عالم یہ تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر لیٹ ہو گئے، سورج طلوع ہو رہا تھا، سارے صحابہ نے آپس میں فیصلہ کیا چلیں ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم جا رہا ہے، فی الوقت کسی اور کو امام منتخب کر لیتے ہیں تو تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا حق غصب کیا گیا، امامت کے لائق تو حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ نے تو سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کی ہے، اور اس کی دلیل آپ دیکھیں، ایک نماز قضا ہوئی تھی سیدنا علی المرتضیٰ کی مقام صحبہ پہ، ایک نماز قضا ہوئی تو سورج واپس لٹایا گیا۔ ادھر تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، تو گویا کہ ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ سیدنا صدیق اکبر کی امامت کو علی المرتضیٰ نے بھی دل و جان سے قبول کیا ہوا تھا۔ اگر حضرت علی المرتضیٰ قبول نہ کرتے تو سورج رک جاتا، ایک نماز قضا ہو گئی تھی تو سورج رک گیا تھا، ادھر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سورج بھی چل رہا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ نمازیں پڑھ کے امت مسلمہ کو واضح یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ابو بکر کو مصلی امامت کے لیے نبی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، اور امارت کے لیے علی المرتضیٰ نے خود منتخب کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ آپ ہی امامت کروائیں، کیونکہ نماز کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں تھوڑا گرج ہے، تو آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام بستر علالت پہ تھے، حضور علیہ السلام تک آواز پہنچی، تو حضور علیہ السلام بستر علالت پہ آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ بخاری کا حوالہ ہے، یہ بخاری کے ریفرنس سے یہ حدیث پاک ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ جلال آ گیا، حضور علیہ السلام نے بستر علالت پہ فرمایا لا لا لا، فرمایا یہ کون ہے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والا؟ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، فرمایا اس قوم کو یہ بات ہرگز زیب بھی نہیں دیتی جس قوم کے اندر ابو بکر جیسے آدمی موجود ہوں اور مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کر دیا جائے۔ فرمایا اگر ابو بکر کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تو کیا ہوا، سارے بیٹھ جاؤ، ان کے آنے کا انتظار کرو، جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے مصلی امامت پہ کسی نے حاضر نہیں ہونا۔ حضور علیہ السلام نے پیغام دے کر عمر فاروق کو روک دیا، فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو آقا کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات طیبہ کے اندر
جو خدشات تھے سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت پہ، ان کا آپ نے کلا کما کیا، اور 17 نمازیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کروائیں، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سارے صحابہ نے اس پہ اجماع کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو امام حضور علیہ السلام نے بنایا، اور پھر جب حضور علیہ السلام کا وقت آخر آیا تو سارے صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا، اور اس وقت اعلان حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہ مصلی امامت کا حقدار ابو بکر کو حضور علیہ السلام نے بنایا ہے، تو اگر سیدنا ابو بکر صدیق دینی معاملات کے اندر ہمارے رہنما ہیں تو دنیاوی معاملات کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر ہمارے رہنما ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ ریاض النظرہ کے اندر آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک لوگوں کو اکساتے رہے کہ میری بیعت توڑ دو، میری بیعت توڑ دو، 7 دن تک۔ آج جو مورخین کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، انہیں تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، جھوٹے ہیں وہ لعنتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں ایک شخص نے حضرت صدیق اکبر پر علی المرتضیٰ کو فوقیت دی، آپ حاکم وقت تھے، آپ نے فرمایا اس کو میرے سامنے لاؤ، اس کو 80 درے لگاؤ، یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے کہ سیدنا مجھے فضیلت دیتا ہے ابو بکر پر، مجھے ابو بکر پر فضیلت حاصل نہیں ہے، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، مصطفیٰ کی بات مانو یا اس ظالم جھوٹے شخص کی بات مانو، اسے میرے سامنے 80 درے لگائے جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے پھر اعلان کیا اگر دین کے اندر ہمارے رہنما ابو بکر ہیں تو دنیا کے اندر بھی ہمارے رہنما ابو بکر ہیں، اور پھر 7 دن تک آپ لوگوں کو اکساتے رہے حضرت ابو بکر کہ میری بیعت توڑ دو، میری بیعت توڑ دو۔ پھر 7ویں دن کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ خبردار اب کوئی بیعت توڑنے کی بات نہ کرے، میں علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ اور 7 دن کے بعد 7 دن تک حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹتے رہے کہ خلافت کسی اور کو سونپی جائے۔ جو آج کہتے ہیں کہ حق غصب کر لیا گیا، یہ ہے وہ ہے، میں اختلافی معاملات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہ ہو شرابہ، یہ ایک معاملہ بنا ہوا ہے، اور علماء کی صفوں کے اندر یہ مشاغلہ بنا ہوا ہے کہ رافضیت ادھر ہے اور ادھر ناصبیت ہے، اور اس کو طول دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین شخص ہیں وہ کون ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا کہ من خیر الناس بعد نبی ابو بکر، اگر نبوت کے بعد جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شخص ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 2.25 سال کے لگ بھگ آپ نے مسند خلافت کو سنبھالا، اس پہ براجمان رہے، اور اس کے اندر اسلام کو اتنی تقویت دی، اسلام کو اتنی قوت اور طاقت اور عظمت دی، اور خصوصاً جو آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہے۔ آج ہم تک بھی اگر ختم نبوت کا پیغام پہنچا ہے تو وہ صدقہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مسلمہ کی جو فوج تھی 1 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ مسلمہ کذاب نے جب اعلان نبوت کیا حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد 1 لاکھ سے بھی زائد فوج تھی مسلمہ کے پاس، اور اس وقت جنگ یمامہ میں جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 30,000 تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کئی دن اور کئی ہفتوں تک مقابلہ چلتا رہا، پھر آخر کار اگر اس میں فتح ہوئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے فتح ہوئی، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے واضح طور پہ امت کو پیغام دیا کہ اگر افراد کی قلت بھی ہو تو کثرت پہ وہ غالب آ سکتی ہے۔ آج ہم یہ جو 5 فروری کا یکجہتی کشمیر کا یہ دن منا رہے ہیں تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کا واضح پیغام ہے، جب تک تم احتجاج کرتے رہو گے کچھ نہیں ہوگا، جب تک عملی کام نہیں۔ تو ہم جتنے مرضی ہمارے حکمران یا ہم جتنے مرضی احتجاج کر لیں، کشمیریوں کو اپنا بھائی کہہ لیں، اپنا دوست کہہ لیں، تو ان کی داد رسی نہیں ہے۔ ان کی داد رسی تو تب ہوگی، ماشاءاللہ 58 اسلامی ممالک ہیں ہمارے
جب روم کے ساتھ اصحاب پیغمبر کی جنگ ہوئی تھی 30,000 صحابہ تھے اور ان کی لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دینار دیں گے، درہم دیں گے، پیچھے ہٹ جاؤ. اور خالد بن ولید کا وہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا نحن قوم یشرب الدماء، ہم خون پینے والی قوم ہیں، ہم تمہارا خون پی کر ہی واپس جائیں گے. اور 30,000 لاکھوں پر بھاری ہوا. تو آج جب تک ہم پیچھے رہ کر صرف احتجاج کرتے رہیں گے کشمیر آزاد نہیں ہونا. اگر کشمیر کی آزادی چاہتے ہو، اگر کشمیر کو اپنا پاکستان کا حصہ بنانا ہم چاہتے ہیں، ہمارے حکمران چاہتے ہیں، تو خدا را یہ ڈرامہ بازی بند کریں کہ آج پاکستان میں یکجہتی کشمیر ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے. آج کچھ بھی نہیں ہونا جب تک عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے. اور عملی اقدامات ہمیشہ رسول اللہ کے ماننے والے ہی کر سکتے ہیں، جو اصحاب پیغمبر کی سیرت سے آگاہ ہوں وہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا